چنائی انڈیا سے ایک سسٹر نے سوال کیا ہے کہ نعتیہ اشعار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا اولیاء کرام سے ڈائریکٹلی مدد مانگی جاتی ہے، کیا یہ جائز ہے؟ تو محترمہ، یہ طریقہ تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے۔ میں ایک حدیث آپ کو مکمل حوالے کے ساتھ پیش کرتا ہوں۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے جو کہ صحاح ستہ کی کتاب ہے، اور ابن ماجہ میں چیپٹر ہے باب صلاۃ الحاجت، اس میں حضرت سیدنا عثمان ابن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک نابینا نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور طالب دعا ہوئے، تو میرے آقا علیہ السلام نے انہیں دعا یہ ارشاد فرمائی کہ تم یہ دعا مانگا کرو۔ وہ دعا حدیث سے میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اے اللہ، میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں اور تیری طرف نبی پاک علیہ السلام نبی رحمت کے ساتھ متوجہ ہوتا ہوں۔ یا محمد، میں نے آپ کے ذریعے سے اپنے رب کی طرف اپنی اس حاجت میں توجہ کی تاکہ حاجت پوری ہو۔ اے اللہ، میرے لیے حضور اکرم علیہ السلام کی شفاعت قبول فرما۔ قال ابو اسحاق ھذا حدیث صحیح، کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ تو اب آپ خود سوچیں کہ سرکار نے تو اپنے صحابہ کو خود یہ دعائیں سکھائی ہیں جس میں حرف ندا یا رسول اللہ موجود ہے، اس لیے ہم نبی پاک علیہ السلام کو پکارتے ہیں۔ وہ نابینا صحابی سرکار کے سامنے تو یہ دعا نہیں مانگتے تھے، زندگی بھر مانگتے رہے، اور سرکار الحمدللہ اللہ نے انہیں آنکھیں بھی عطا فرمائیں، اور الحمدللہ قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ دعا ارشاد فرما دی گئی۔ ہم بھی حرف ندا یا کے ساتھ سرکار کو پکارتے ہیں، ہر نماز میں بھی تو دیکھیں پکارتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی۔ تو پھر اس میں نماز میں جب پکارنا جائز ہو گیا تو غیر نماز میں پکارنا جائز کیوں نہیں ہے؟ یہ تو بالکل سمپل سی اور سیدھی سی بات ہے۔ اور سرکار علیہ السلام سے یا اولیاء سے ڈائریکٹ مانگنا جو ہے یہ اللہ ہی سے مانگنا ہوتا ہے، مراد یہی ہوتی ہے کہ یہاں سے جو کچھ ملے گا وہ اللہ ہی دے رہا ہے، یہ تو صرف وسیلہ بن رہے ہیں۔ اب اس کی دلیل میں آپ کو دیتا ہوں۔ دیکھیے، شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ فالج ہو گیا تھا ان کو، اور پھر سرکار خواب میں تشریف لائے، انہوں نے ایک قصیدہ لکھا تھا، سرکار کو سنایا، آقا علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھ ان کے جسم پر لگائے، چادر بھی عطا فرمائی۔ جب ان کی آنکھ کھلی تو سرکار کا دیدار تو خواب میں ہو چکا تھا، آقا کے مبارک ہاتھوں کی برکت سے ان کا فالج بھی دور ہوا، وہ چادر بھی ان کے پاس موجود تھی جو سرکار نے خواب میں دی تھی۔ تو انہوں نے پھر قصیدہ بردہ شریف جو لکھا تھا جس کی وجہ سے یہ ساری برکتیں ملی، اس میں آپ نے یہ شعر بھی لکھا ہے، یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العممی، اے بہترین مخلوق، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ تعالیٰ مخلوق نہیں ہے، اللہ خالق ہے، تو فرماتے ہیں اے بہترین مخلوق، آپ کے سوا میرا کوئی نہیں کہ مصیبت عامہ کے وقت جس کی پناہ لوں۔ تو اب آپ دیکھیں یہاں مراد یہی ہے کہ سرکار کی پناہ اللہ کی پناہ ہے۔ پھر ایک اور دلیل میں آپ کو دیتا ہوں کہ امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں، امام زین العابدین، جو کہ واقعہ کربلا میں یہی واحد مرد تھے جو بچ گئے تھے، انہوں نے بھی سرکار کی نعت لکھی ہے، اس میں بھی سرکار کو حرف ندا یا کے ساتھ پکارا، یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین محبوس ایدی الظالمین فی موکب المزدحمین، اے رحمت للعالمین، زین العابدین کی مدد کو پہنچو، وہ اس ازدحام میں ظالموں کے ہاتھوں میں قید ہے۔ پھر امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے قصیدہ نعمانیہ میں لکھتے ہیں، یا سید السادات جئتک قاصدا ارجو رضاک واحتحمی بحماک، اے پیشواؤں کے پیشوا، میں دلی قصد سے آپ کی حضور آیا ہوں، آپ کی رضا کا امیدوار ہوں اور اپنے آپ کو آپ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ تو اب میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ سمجھ گئے ہوں گی۔ جزاک